آپ لوگ جو خوشی منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، آپ لوگ بھی اپنے بزرگان دین کی سنت پر عمل پیرا ہیں۔ آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیے، یہی کرتے ہیں آپ کے بزرگ، کرتے چلے آئے ہیں اور صبح قیامت تک کرتے چلے جائیں گے۔ مگر وہ لوگ جو ناراض ہوتے ہیں، ان لوگ کا جو چہرہ اتر جاتا ہے، ان لوگوں کے چہرے میں جو ہوائیاں اڑنے لگتی ہے، وہ لوگ بھی کچھ غلط زیادہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس کا باپ کا بھی یہی حال ہوا تھا۔ کون ہے اس کا باپ؟ ارے اس سے بھی بڑا ہے، شیطان۔ کون جانتے ہو آپ لوگ شیطان کو؟ جلدی بولو نا، جانتے ہیں؟ کیا دوستی ہے؟ تو پھر کیسے جانتے ہو؟ مت رکھیے ان لوگوں سے دوستی، شیطان سے دوستی۔ زور سے بولی، زور سے بولی، شیطان سے دوستی، کیونکہ یہ عجیب و غریب مخلوق ہے۔ حضرت علامہ مخدوم ملت سے پوچھئے کہ شیطان پیدا کیسے ہوتا ہے، تو ہر مخلوق کے پیدا ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، لیکن شیطان کے پیدا ہونے کا ایک طریقہ نہیں، الگ الگ طریقہ ہے۔ ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ شیطان اپنا ہی جان، کیا بولتے ہیں آپ لوگ اس کو؟ ران، ایک ران کو دوسرے ران سے ملاتا ہے۔ شیطان اپنے ہی ایک ران کو اپنے ہی دوسرے ران سے ملاتا ہے۔ کس سے ملاتا ہے؟ ایک شیطان ہے، اس نے اپنا ایک ران دوسرے ران سے ملایا، دوسرا شیطان پیدا ہوا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے پیدا ہونے کا اسٹائل الگ، اچھا اس کے کام کا بھی اسٹائل بڑا الگ ہے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ بارک وسلم، فلاں شخص ہے اذان ہونے کے بعد بھی نماز فجر کے لیے جگتا نہیں ہے، اٹھتا نہیں ہے، مسجد آتا نہیں، سوئی رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو سوئے سوئے نماز کا وقت گزار دے، جو سوئے سوئے، حضرت ہیں 250 کلومیٹر دور سے آئے ہے نا، کوئی نہیں تھا گھر میں جہاں ٹھہرایا ہے علامہ اسلم صاحب نے، ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل وہ گھر ہی خالی کر دیا ہے۔ آدم کیا آدم ذات کا دور دور تک اس گھر میں پتہ نہیں ہے، اتنا لمبا سفر کر کے وہاں اسلم صاحب پتہ نہیں کس جگہ میں رکھے، گھر تو بہت سے حضرت سوچ سکتے، دیکھنے والا کوئی نہ سننے والا کوئی، مگر با جماعت خود ہی پانی تلاش کیا، خود ہی وضو کیا، خود ہی مصلی بچھایا اور خود ہی شاندار قرات کے ساتھ نماز عشاء ادا فرمائی۔ زور سے بولو، عالم ربانی عالم بعمل کی یہی شان ہوتی ہے کہ ان کی عبادت اللہ کے لیے، ان کی ریاضت اللہ کے لیے، کھانا پینا آرام عیش عشرت بعد کی چیزیں ہیں، پہلے اللہ کی رضا۔ زور سے بولیے۔ حضور فرماتے ہیں جو اذان سن کر سویا رہے یہاں تک کہ نماز کا وقت گزر جائے، تو ایسے انسان کے کان میں وہی شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ زور سے بولیے۔ تو آپ لوگ کے کان میں تو پیشاب کرتا نہیں ہوگا، نہیں کرتا ہے، کیوں؟ نماز چھوڑتے نہیں آپ لوگ؟ اور اگر چھوڑتے ہو تو پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ بولو، برکت ہوگی، رحمت ہوگی، بیماری سے بچو گے، ٹینشن سے بچو گے، لفڑا جھگڑا سے بچو گے۔ جب روزانہ آپ کے کان میں شیطان پیشاب کرے گا تو ٹینشن بھی ہوگا، بیماری بھی ہوگی، لفڑا بھی ہوگا، جھگڑا بھی ہوگا، دکھ بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، پھر تعویذ لیتے پھر کیا فائدہ؟ پہلے اپنے کانوں میں پیشاب کروانا شیطان سے بند کرو، اور صرف اپنے ہی کانوں میں نہیں، اگر آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے تو ان کے کان میں بھی کیا کرے گا؟ کون؟ اور اگر آپ کی میڈم نماز نہیں پڑھتی ہے تو اس کے کان میں بھی،
بات سمجھ میں؟ جب گھر میں سارے کے سارے لوگ اپنے کانوں میں شیطان سے پیشاب کروائیں گے تو وہ گھر شیطان کا اڈا ہوگا کہ نہیں؟ آپ چاہتے ہو وہ گھر جنت نشان بن جائے، آپ چاہتے ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت ہو، آپ چاہتے ہو اللہ کا آپ کے گھر میں فضل ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ دماغی طور سے ٹھیک رہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ فکر کے اعتبار سے مضبوط رہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ صحت کے اعتبار سے اچھے اور تندرست رہو، تو سب سے پہلے کان میں شیطان سے پیشاب کروانا بند کرو۔ اور بند کیسے ہوگا؟ زور سے بولو۔ تو آپ بھی نماز پڑھو، آپ کے بیٹے بھی نماز پڑھیں، آپ کی بیٹیاں بھی نماز پڑھیں، اور گھر کے سارے لوگ کریں گے پابندی نماز کی۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو کتنے لوگ پابندی کریں گے؟ ہاں سبحان اللہ۔ پڑھیے درود پاک۔ کیا بول رہا تھا؟ بھول گیا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ جشن مناتے ہو حضور کی آمد کا، خوشی مناتے ہو حضور کی آمد کی، بہت اچھی بات، لیکن جو لوگ نہیں مناتے ہیں ٹینشن مت لیا کرو، کیونکہ ان کے باپ دادا نے بھی نہیں منایا تھا۔ معلوم ہے یہی شیطان اپنی پوری زندگی میں لائف میں 4 مرتبہ رویا۔ کئی مرتبہ؟ ایک مرتبہ جب اس پہ اللہ نے لعنت دی، دوبارہ جب اللہ نے اس کو جنت سے نکال باہر کیا، اور تیسری مرتبہ جب آپ کی اور ہمارے نبی کی ولادت ہوئی، اور چوتھی دفعہ جب سورہ الحمد شریف کا نزول ہوا۔ یہ 4 دفعہ تو حضور کی ولادت میں ساری دنیا خوش تھی، سارا جہان خوش تھا، سارا عالم خوش تھا، جنت وقت کر رہا تھا، جنت کے باغ و بہار کے کیا کہنے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اہتمام فرمایا جشن کا، جبریل 3 جھنڈے لے کر جاؤ، ایک مشرق میں گاڑ دو، ایک مغرب میں گاڑ دو، اور تیسرا کعبے کی چھت پہ گاڑ دو۔ اللہ نے اعلان فرمایا میرا محبوب جانے والا ہے، ذرا جنت کے سارے دروازوں کو کھول دو۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا میرا محبوب جانے والا ہے، ذرا سارے جہنم کے دروازوں کو بند کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اہتمام فرما رہا ہے جشن ولادت کا، اللہ اہتمام فرما رہا ہے اپنے محبوب کی ولادت کا، اور اس قدر اہتمام کے کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماء فرماتی ہے کہ جب حضور کی ولادت ہونے والی تھی تو میں حضرت آمنہ کے گھر میں تھی، تو میری نظر آسمان کی طرف اٹھ گئی، تو میں نے دیکھا کہ حضرت آمنہ کے گھر کے اوپر تارے آسمان کے اتنے قریب آ گئے ہیں، اتنے قریب آ گئے حضرت آمنہ کے گھر سے کہ مجھ کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں آسمان کے تارے حضرت آمنہ کے گھر ہی میں نہ گر جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا لال اور لگتے جگر کی ولادت کا وقت آیا تو میرے پاس ایک ربیع الاول ہی سے مختلف طریقے سے لوگ بشارت لے کے آتے رہے ہیں، مجھ کو بشارت دی جاتی رہی ہے، آمنہ مبارک ہو، تمہاری گود میں کائنات کا سردار آنے والا ہے، تمہاری گود میں نبیوں کا امام آنے والا ہے، ارے تم حبیب خدا کی ماں بننے والی ہو، تمہارے پتنے مبارک سے ایک ایسا نور پھیلنے والا ہے جس سے سارا جہان روشن ہو جائے گا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ولادت سے پہلے میں نے دیکھا میرے آنگن میں چند خوبصورت لمبی قد و قامت کی خواتین سلام کیا، میں نے جواب دیا اور پوچھا بیویو تم لوگ کون ہو اور کیوں آئی ہو؟ تو ایک نے کہا مبارک ہو آمنہ، میں حوا ہوں، تمہیں مبارکبادی دینے کے لیے آ گئی ہوں کہ تم نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ دوسرے نے کہا میں مریم ہوں آمنہ مبارک ہو، تم حبیب خدا کی ماں بننے والی ہو۔ اور تیسری نے کہا میں آسیہ ہوں، مبارک ہو آمنہ، تم نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہو۔ اللہ اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرے بیٹے اور لال کی ولادت کا وقت آیا تو میرے پیٹ میں درد نہ ہوا، میرے پیٹ میں کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوئی، بس خرج منی نور، بس مجھ کو تھوڑا سا ایسا لگا کہ میرے وطن سے، میرے شکم سے ایک نور نکلا ہے۔
اور ایسا نور اللہ اکبر کبیرہ کی حضور کی والدہ حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ شریف میں ہے، مگر ملک کے شام کے محلات دیکھ رہی ہیں۔ حضور پیدا ہو رہے ہیں، اس شان سے پیدا ہو رہے ہیں کہ پورے بدن میں غلاظت اور ناپاکی کا ایک قطرہ نہ تھا، بلکہ کوثر و سلسبیل سے دھل کے پیدا ہوئے۔ حضور پیدا ہوئے تو ناف بریدہ پیدا ہوئے، حضور پیدا ہوئے تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے، حضور پیدا ہوئے تو بال شریف میں زلف عنبری میں کنگا کر کے پیدا ہوئے، حضور پیدا ہوئے تو آنکھوں میں سرما لگا کے پیدا ہوئے، حضور پیدا ہوئے تو روتے ہوئے نہیں، گر گراتے ہوئے نہیں، چیختے ہوئے نہیں، بلکہ حضور پیدا ہوئے تو سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوئے، امت کے حق میں دعا کرتے ہوئے پیدا ہوئے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا۔ حضور پیدا ہو رہے ہیں، سبحان اللہ کی شان سے پیدا ہو رہے ہیں، اللہ اللہ اس شان سے پیدا ہو رہے ہیں کہ حضور کے گھر میں نور ہی نور، نور ہی نور۔ ایک آواز آئی اسی نور سے، طوفو بہی مشارق الارض ومغاربہا لتعرفوا باسمہ وناتہ وصورتہ۔ ایک آواز دینے والے نے آواز دی، اس بچے کو، نو مولود کو پوری دنیا میں گھماؤ، پوری دنیا میں گھماؤ، لتعرفوا باسمہ وناتہ وصورتہ، تاکہ دنیا والے اس نو مولود کا نام جان جائے، ان کی صورت جان جائے، ان کی تعریف جان جائے، تاکہ اہل عالم کو پتا چل جائے کہ اب عالمین کی رحمت بن کے آ گئے ہیں، کائنات کے مختار بن کے آ گئے ہیں۔ لِتَعْرَفُوا بِاسْمِهِ، تاکہ لوگ اس نو مولود بچے کا نام جان جائیں۔ زور سے بولی، کیا جان جائے؟ نام۔ کیا نام ہے ہمارے اور آپ کے حضور کا؟ آسمانی نام ہوا، سبحان اللہ۔ یہ زمینی نام ہوا، اور آسمانی نام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دو ٹانگ کے جانور جو دو چار چلا کرنے کے بعد اپنے آپ کو مفتی اعظم کہتے ہیں، اپنے آپ کو نہ جانے کیا کہتے ہیں، استغفر اللہ 100 بار استغفر اللہ، پھر ایسے لوگوں کو اپنی عبادت کا ایسا ذوق ہوتا ہے کہ پھر رسول اعظم کو اپنی طرح کہنے لگتے ہیں، بڑے بھائی کی طرح کہنے لگتے ہیں، گاؤں کے چودھری کی طرح کہنے لگتے ہیں۔ ایسے جتنے بھی اوقات بقرات سقراط، ان سے کہو الو کے پٹھو، نبی کی ذات کا جواب تو بہت بڑی بات، نبی کی ذات کی مثال تو بہت بڑی بات، نبی کی ذات کی نظیر تو بہت بڑی بات۔ پوری دنیا سے، جگ جہان سے، کل سنسار سے، پورے برہمان سے صرف ایک نام لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ ذات نہیں لانا، آدمی نہیں لانا، فرد نہیں لانا، کیونکہ لا ہی نہیں سکو گے، صرف ایک نام لے آؤ۔ حیدرآباد سے لے کر بھوپال تک، بھوپال سے لے کر دلی تک، دلی سے لے کر نجد تک، اور نجد تک ہی کیوں رکو، امریکہ سے، لیبیا سے، شیبیا سے، عراق سے، ایران سے، تران سے، سعودیہ سے، دنیا کے کسی کونے سے، کسی چپے سے، کسی خطے سے، کسی گوشے سے، کسی ملک سے، کسی شہر سے، کسی چلا گاہ سے، کسی مسجد سے، کسی مدرسے سے، کسی جماعت سے، صرف ایک نام لے آؤ، مگر نام ایسا ہو جو میرے آقا مولا علیہ تحیت و ثنا کے نام کا جواب بن سکے۔ اور ان لوگوں تو دوڑ بھاگ کی بہت عادت رہتی ہے، اور اکیلے ہی دوڑ بھاگ نہیں کرتے، لوٹا بھی کمر میں ہے، بسترا بھی کمر میں ہے، چولہا بھی کمر میں ہے، مسلح بھی کمر میں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ دو ٹانگ کے جانور کی کمر ہے کہ پورا کمرہ ہے۔ رکو رکو، دوڑو مت، اس سے پہلے کہ تم میرے آقا کے نام کا جواب ڈھونڈنے نکلو، یہ تو سنتے جاؤ کہ میرے نبی کا نام ہے کیسا۔ سنا دوں آپ حضرات کو بھی، زور سے بولو، کئی سناؤں، سنتے جاؤ کہ میرے نبی کا نام کیسا۔ آقا کے دیوانوں،
ذرا مچل کے محبت سے بولو نا سبحان اللہ. آج آپ بھی جاؤ, یہ حافظ عبدالرشید صاحب, مولانا اسلم صاحب اور یہ علماء جب بیٹھے تو ان کے طفیل آج سنتے اور سمجھ کے جاؤ کہ جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہو, جس نبی کی آمد کا آپ جشن مناتے ہو, جس نبی کی ولادت کی آپ خوشی مناتے ہو, جس نبی کی آمد کے مہینے میں آپ جلسہ کرتے ہو, جس نبی کی آمد کے صدقے آپ صدقہ اور خیرات لٹاتے ہو, اس نبی کا نام کیسا ہے, اس نبی کے نام کا جلوہ کیا ہے, اس نبی کے نام کا پاور کیا ہے, اس نبی کے نام کی عظمت اور رفعت کیا ہے. تو سن لو کہ جس نبی کے دیوانے ہو, غلام ہو, پروانے ہو, کلمہ پڑھنے والے ہو, جس نبی کے نام پر جان دینے کی قسمیں کھاتے ہو, اس نبی کا نام کیسا تو میرے آقا فرماتے ہیں, من سمع اسمی فی الاذانی بزائب ہامینی علی نہیں فانا طالبہ فی صفوف القیامہ وقائدہ الی الجنہ. زور سے حضور فرماتے ہیں, من سمع اسمی فی الاذان, جس نے میرا نام اذان میں سنا. کس میں سنا؟ اذان ہوتی ہے آپ کے ہاں دن میں کئی بار ہوتی ہے؟ 5 بار. اور رات میں؟ دن رات ملا کے بولا, ملا کے بھی 5 پکا. تو حضور فرماتے من سمع اسمی فی الاذان, جس نے میرا نام اذان میں سنا, وضائب ہامین, اور انگلیوں کو دیکھ رہے ہیں, حضور فرماتے ہیں میرا نام اذان میں سن کر آنکھوں سے لگا. ذرا لگا کے دکھاؤ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضور فرماتے ہیں کہ میرا نام سن کر ان انگلیوں کو کہاں سے لگا لیا؟ آنکھوں سے لگا لیا. فانا طالبہ فی صفوف القیامہ, تو ایسے ایسے لوگوں کو میں قیامت کی صفوں میں تلاش کروں گا. اور آگے سنو, ایمان تازہ ہو جائے گا, مچلنے لگو گے, اور روکنا بھی چاہو تو زبان کو سبحان اللہ بولنے سے نہیں روک سکو گے. آگے حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میرا نام اذان میں سنا اور سننے کے بعد ان انگلیوں کو آنکھوں سے لگایا, لگانے کے بعد آقا فرماتے ہیں فانا طالبہ فی صفوف القیامہ, تو میں ایسے لوگوں کو قیامت کی صفوں میں تلاش کروں گا. ذرا سوچنا, قیامت کی صفوں میں تلاش کریں گے. اللہ اللہ, وہ قیامت کے جہاں باپ بیٹے کا نہیں ہوگا, بیٹی ماں کی نہیں ہوگی, بھائی بھائی کا نہیں ہوگا, کوئی کسی کا یار نہ ہوگا, کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا, کوئی کسی کا فرسان حال نہ ہوگا, کوئی کسی کی ایک نیکی کسی کو نہیں دے گا, کوئی کسی کی ایک بدی کا بوجھ اپنے سر پہ نہیں اٹھائے گا. باپ بیٹے کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھے گا مگر اسے اپنی فکر ہوگی, بیٹا باپ کو دوزخ میں منہ کے بل جاتے ہوئے دیکھے گا مگر اسے اپنی فکر ہوگی. ارے باپ بیٹی کی نہیں ہوگی اور بیٹی ماں کی نہیں ہوگی. اللہ اللہ, اپنے پسینے میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے, سر کے اوپر سورج ہوگا, زمین تانبے کی کھول رہی ہوگی, سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, اور سب لوگ اس تلاش میں ہوں گے کاش آج ایک نیکی مل جاتی. مگر اللہ کی قسم وہاں باپ بھائی بیٹا بیٹی دوست یار رشتہ دار ایک کیا بھی نیکی نہیں دینے والے ہیں. لوگوں آج وقت ہے جتنی چاہو نیکی کما لو, آج وقت ہے بولو سبحان اللہ نیکی جمع کر لو, آج وقت ہے بولو سبحان اللہ الحمدللہ نیکی جمع کر لو. لوگوں آج وقت ہے نمازیں پڑھ لو, آج وقت ہے روزے رکھو, آج وقت ہے زکات دے دو, آج وقت ہے اگر صاحب استطاعت ہے تو حج کرنے چلے جاؤ, آج وقت ہے صاحب استطاعت ہے تو عمرہ کرنے چلے جاؤ, آج وقت ہے اپنے غریب پڑوسی کا خیال رکھو, آج وقت ہے اپنے عالم کی عزت کر لو, آج وقت ہے کسی کے کام آ جاؤ, کسی گردوں کو اٹھا دو نیکیاں ہی نیکیاں ملیں گی, کسی پردے کو سنبھال دو نیکیاں ہی نیکیاں ملیں گی, کسی روتے کو ہنسا دو نیکیاں ہی نیکی ملے گی. آج وقت ہے کسی امام کے کام آ جاؤ نیکیاں ہی نیکیاں ملیں گی. آج وقت ہے ماں کے قدموں کو دباؤ خدمت کرو, آج وقت ہے باپ کا دبو احترام کر لو اور نیکیاں ہی نیکیاں مل جائیں گی. ارے کیا آپ لوگ کے پاس نیکیاں بہت زیادہ ہے تو پھر بولو نا سبحان اللہ یار, اور ذرا بولو نا الحمدللہ.
آج وقت ہے، آج وقت ہے. ایک بار سبحان اللہ بولو گے کتنی نیکیاں ملیں گی؟ کہاں پڑھے ہو یہ سب؟ پڑھے نہیں ہو؟ کیا کی پڑھا بھی کرو امام صاحب سے. آج وقت ہے قرآن پڑھ لو، آج وقت ہے حدیث پڑھ لو، آج وقت ہے نعت پڑھ لو، آج وقت ہے تقریر سن لو، آج وقت ہے وعظ سن لو، آج وقت ہے علماء کے ساتھ بیٹھ لو. ارے ہاں یہ چمکتے ہوئے زمین کے تارے جو مسجدوں کے امام ہیں، مدرسوں کے مدرس ہیں، اللہ نے اتنا بلند کیا ہے، انہیں دیکھو گے تب نے کیا، ان سے ہاتھ ملاؤ گے تب نے کیا. کیا بول رہا؟ ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی حالت میں جب کوئی کسی کا یار مددگار پرسان حال نہیں ہوگا، کسی کو بچانے والا نہیں ہوگا، کسی کو نیکی دینے والا نہیں ہوگا، سنیوں بڑے خوش نصیب ہو، اہل سنت و جماعت میں رہنے والوں مقدر کے بڑے دھنی ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کے دم بھرنے والوں اپنے نصیبے پہ فخر اور ناز کرو کہ تم ان علماء نے حضور کا نام سن کر انگوٹھا چوم کر آنکھوں سے لگانا سکھا دیا ہے. ان علماء نے تمہیں حضور کے نام پر جھومنا سکھا دیا ہے. ذرا جھوم کے بولو نا، جھوم کے بولو. آقا فرماتے ہیں کہ جو میرا نام سن کر انگوٹھا چوم کر آنکھوں سے لگائے گا میں اس کو قیامت کی صفوں میں تلاش کروں گا. اور زور سے، قیامت کی صفوں میں تلاش کروں گا. صرف تلاش ہی نہیں کریں گے، وقائدہ الی الجنہ. آقا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو میں اپنی قیادت میں جنت تک لے کر جاؤں گا. اب پڑھو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت سرکار کی نعرہ رسالت. بستی کریا تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پر جاں فدا. یار حضور کا نام ہی ایسا ہے، حضور کا نام ہی ایسا ہے. یا رسول اللہ کروں تیرے نام پر جاں فدا. یا رسول اللہ جاں فدا کرنے سے بھی کہاں جی بھرے گا عاشقوں کا. یا رسول اللہ کروں تیرے نام پر جاں فدا، اور جاں فدا نہ دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہ جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا نام ایسا ہے کہ آپ کے نام پر جان فدا کر دوں. جی نہیں بھرے گا، دو جہاں فدا کر دوں. تو ہم نے عرض کیا امام احمد رضا خان دو جہاں فدا کر رہے ہیں حضور کے نام پہ، اب تو جی بھر گیا ہوگا، کیونکہ دو جہاں میں کیا کیا ہے تفصیل بیان کروں اگر تو وقت لگے گا. امام احمد رضا خان فرماتے ہیں نہیں، یہ ایسا ہے کہ دو جہاں بھی فدا کر دوں تب بھی جی نہیں بھرے گا. یا رسول اللہ کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یا رسول اللہ اگر کروڑوں جہان ہوتے تو سب کو تیرے نام پہ فدا کر. ایک بات بتاؤ، جب میرے حضور کے نام کا جواب نہیں تو یہ دو ٹانگ کے جانوروں کو میرے حضور کی ذات کا جواب ملے گا؟ ارے یار ان کی اوقات کہاں تک، بساط کہاں تک، یہ زیادہ سے زیادہ نجد تک جا سکتے، ریاض تک، چلو اور آگے بڑھا لو امریکہ تک، لندن، چائنا، فرانس تک. بس آؤ ایک ایسی ذاتی ستوتا صفات سے ملاتے ہیں کہ جن کی پہنچ آسمان میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، تحت السما تک ہے، عرش معلیٰ تک ہے، جس کی پہنچ نبیوں کی جماعت میں ہے، رسولوں کی جماعت میں ہے، صدیقوں کی جماعت میں ہے. آؤ ایک ایسی ذات سے ملاتے ہیں کہ جس نے آدم صفی اللہ کو دیکھا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کو دیکھا ہے، عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا ہے، تمام نبیوں کو دیکھا ہے، تمام رسولوں کو دیکھا ہے، تمام پیغمبروں کو دیکھا. آپ پوچھو گے کون تو میں عرض کروں گا وہ ہے حضرت جبریل امین. سبحان اللہ.
जिब्रील अमीन तू बता, तूने तो आदम को, मूसा को, खलील को, यहिया को, जकरिया को, सलमान को, तमाम नबियों को, रसूलों को, पैगंबरों को अलैहिम तहियत व तस्लीम, सारे रसूलों को, पैगंबरों को देखा। एक बात बता, तूने ऊपर भी देखा, नीचे भी देखा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमान देखा, सिदरतुल मुंतहा तक देखा, तहतुस सरा तक देखा, मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, छान छान के देखा, बार बार देखा। क्या तुझे कोई पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में, अल्लाह की तमाम मखलूकात में एक ऐसा फर्द मिला, एक ऐसा बशर मिला, एक ऐसा इंसान मिला, एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसको तू हमारे नबी के जवाब में पेश कर सके? तो जिब्रील अमीन ने कहा लम अरा अफजलो मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। और जिब्रील अमीन ने जो जवाब दिया उसकी तर्जमानी आला हजरत मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा खान यूं फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया।